بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آج میں آپ کو سورہ کوثر کی حیران کن معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کی دماغ کی کھڑکیاں کھول جائیں گی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں سب سے مشہور اور طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 2 لاکھ ٹریلین کیلکولیشن فی سیکنڈ میں کر لیتا ہے، جو 100 GB پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں موجود ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ جدید سپر کمپیوٹر بھی زیرو ہے۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کی اس چھوٹی سی صورت میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس انداز سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کوڈنگ کے سامنے زیرو ہے، بالکل زیرو ہے۔ قرآن کی یہ صورت صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے، سورۃ الکوثر، جس کی پہلی آیت میں موجود حروف کی تعداد 10 ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی ٹوٹل حروف کی تعداد 10 ہے۔ پھر آخری آیت کی حروف کی تعداد بھی 10 ہے۔ وہ حروف جو اس صورت میں صرف ایک بار ریپیٹ ہوئے ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس پوری صورت میں جو سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے، اس کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس صورت کی تمام آیات کا اختتام را پر ہوتا ہے، جو کہ حروف ہجا میں پتہ ہے کس میں نمبر پر ہے؟ نمبر 10 ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو صرف را پر اختتام اس کا دی اینڈ ہوتا ہے۔ ان کی تعداد پورے قرآن مجید میں 10 ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخری صورت ہے۔ اس صورت کی ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام قاف پر ہوتا ہے، اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس صورت کی ہر آیت کے دوسرے حرف کا اختتام قاف پر ہوتا ہے، اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام را پر ہوتا ہے۔ تو اب سمجھنے والی بات دوستو یہ ہے کہ حرف کاف کی نیومیریکل ویلیو 20 ہے، جبکہ حرف را کی نیومیریکل ویلیو 200 ہے۔ تو 200 کو اگر آپ 20 کے ٹیبل میں دیکھیں تو پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ 10 بنتا ہے۔ قرآن کی باقی صورتوں کی طرح سورہ کوثر کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتدا دونوں طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں موجود حرف را کا نمبر پتہ ہے کتنا ہے؟ یہ ہے 10 ہے، جبکہ صرف بسم اللہ میں موجود حرف کی تعداد بھی 10 ہے۔ پورے قرآن پاک میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انا سے ہوا ہے اور جس کا اختتام را پر ہوا ہے۔ پہلی سورہ سورہ قدر ہے جو قرآن میں کتنے نمبر پر آتی ہیں؟ 97 نمبر پر آتی ہے، اور آخری سورۃ سورۃ الکوثر ہے جو قرآن میں 108 نمبر پر موجود ہے۔ اب ان دونوں سورتوں کے درمیان سورتوں کی تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ 10 ہے۔ قرآن کی 97 سورت یعنی سورۃ القدر میں حرف را 10 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سورۃ القدر جس کی ابتدا قرآن میں انا سے ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ الکوثر قرآن میں موجود دوسری سورت ہے جس کا آغاز حرف انا سے ہوتا ہے، اور اب ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف 10 آیتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا انا سے ہوتی ہے۔ اس طرح سورۃ قدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورۃ الکوثر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف 10 الفاظ ایسے ہیں جو صرف را سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورت نمبر 97 یعنی سورۃ القدر کی ابتدا حرف لفظ الف سے ہوتی ہے، اور اس پوری صورت میں 10 الفاظ ایسے ہیں جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس میں ہم نے کیلکولیشن کے حیران کن ترتیب کے بارے میں جانا، اور یہ ثابت کرتی ہے یہ صورت کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، اور یہ شان صرف میرے اللہ کی ہے جس نے اس چھوٹی صورت میں ایسی ترتیب سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ جس ترتیب کو دنیا کا ایک سپر کمپیوٹر بھی ڈیزائن نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، تو قرآن کی باقی صورتیں میں جو صورتیں اس میں کتنی کیلکولیشن موجود ہے، یقیناً آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ دے گی۔ جب اس بارے میں آپ سوچنا شروع کریں گے تو آپ کا جو دماغ ہے، وہ عقل ہے، وہ دنگ رہ جائے گی۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو تو اس جیسی ایک صورت بھی لے کر آؤ۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔ Well, we know, but we are struggling here, the Pakistanis, that's for sure.